اب ذرا ایک میں نے وہ مثال آپ کو دی تھی موسیٰ علیہ السلام والی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں والی. اب میں آپ کے سامنے اس کے بعد کے ادوار کی مثال رکھتا ہوں. یعنی 13ویں صدی 14ویں صدی زیادہ بہتر مسلمان تھے یا تابعین زیادہ بہتر مسلمان تھے؟ ابھی صحابہ ہی کا دور ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. تو کوفے والے سارے جب آیا نا پریشر تو سارے یو ٹرن لے گئے. خطوط انہوں نے لکھے تھے نا، جذبات ان کے بھی ایسے ہی تھے جیسے آج ہمارے ہیں کہ چڑھ جا بچہ فلسطین دے ہوتے. حماس کو سب نے آگے لگایا نا، شابہ بڑا چنگا کم کیتا جائے. تو انہوں نے بھی بلایا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب وہ چل پڑے اور بادشاہ نے پھر ریاست نے اپنی طاقت دکھائی تو اس کے بعد سب نے کہا جی یہ پولیس مارے گی تو انقلاب کیسے آئے گا، تو انقلاب رستے میں رہ گیا، سب یو ٹرن لے گئے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تحریک شہیدین 1831 کتنا طویل سفر طے کیا ہے. انڈیا سے چلے ہیں، سندھ سے گزرے ہیں، افغانستان پہنچے ہیں، پشاور. یہ ساری بھوک پیاس تکلیفیں گرمی رستے کی جو ہے شدائد یہ سارا کچھ برداشت کرتے، سکھوں سے لڑتے اپنوں سے لڑتے، سارے جام شہادت نوش کر گئے. کوئی مڑ کے نہیں گیا. پیچھے تربیت تھی، کوفیوں کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی، یو ٹرن لے گئے. ان کو پہلے اس تربیت سے گزارا گیا، سارے کھڑے رہے. تو یہ نظام نہیں بدلا کرتے جب تک کہ پیچھے تو خاک میں مل اور آگ میں جل والی تربیت نہ ہو چکی ہو، قربانیاں دینے والی تربیت نہ ہو چکی ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جن سے کام لیتا ہے پہلے انہیں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتا ہے. یہ جب مکے میں جبر ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، تو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی مدد کب آئے گی. اصل میں اس پوچھنے کے پیچھے گیلا ہے، شکوہ ہے. اب آپ سوچیں نا، جس کی پیٹھ جل گئی ہو ساری انگاروں پہ، وہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. تو وہ آ کے اب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مدد کب آئے گی. تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ حشر ہو گیا تو مدد نہیں آئی تو کب آئے گی. حضور ناراض ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلکہ وہ کعبے کی ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے غصے سے، اور فرمایا کہ تم لوگ جو ہے نا بہت جلدی مچا رہے ہو، مدد ضرور آئے گی. تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، لیکن تم جلدی کر رہے ہو. تم سے پہلے والے لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ انہیں گاڑ کے زمین میں آروں سے چیر دیا گیا، بدن جو 2 حصوں میں 2 ٹکڑے کر دیا گیا. ایسے بھی ہوا کہ لوہے کے کنگنوں سے جسم کے اوپر سے گوشت نوچ لیا گیا، ہڈیاں چھوڑی گئی، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر کیا، اور تم جلدی کر رہے ہو. اور حضور نے نہیں ڈانٹا، اللہ کی طرف سے بھی جو ہے نا تیکھے انداز میں بات ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگ یہ سمجھے تھے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، وہ کول والی بس اس پہ چھوٹ جائیں گے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وہ جانچے نہیں جائیں گے، پرکھے نہیں جائیں گے، آزمائش کی بھٹیوں سے نہیں گزارے جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. حالانکہ ہم نے آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے گزرے. اس میں کیا مطلب ہے کہ اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں. تو پہلے والوں کو آزمایا ہے تو تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے. اور یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تاکہ اللہ دکھلا دے لوگوں. اللہ کو تو پتہ ہے کس کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ دکھلانا چاہتا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے بے داغ ماضی کس کا ہے اور داغدار ماضی کس کا ہے. نہیں تو منہ سے تو ہر کوئی کہے گا بے داغ ماضی، اس سے پتہ چلے گا. اچھا یہ کب ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، شروع ہم نے کہاں سے کیا تھا؟ ایک ایمان ہے دنیا کا ایمان، ایک ایمان ہے آخرت کا ایمان. یہ آزمائش جو شے ظاہر کرتی ہے وہ کون سا ایمان ظاہر کرتی ہے؟ آخرت والے ایمان کو دنیا میں ظاہر کرتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو تبدیلی مطلوب نہ ہو، سٹیٹس کو برقرار رہنا ہے، تو پھر اس آزمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اللہ نے رجیم چینج کرنی ہے، جھوٹوں کے مقابلے میں سچوں کو لے کے آنا ہے، تو پہلے سچوں کی چھانٹی ضروری ہے.
تو سچوں کی چھانٹی کا طریقہ کیا ہوگا؟ یا تو فرشتہ آئے وہ بتائے فلانا 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 سچے، فلانا 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 جھوٹے، تو اس کے لیے تو کوئی غلام احمد قادیانی کھڑا کرنا پڑے گا، کیا کریں گے؟ حضور کے دور میں تو چلے فرشتہ آگے بتا دیتا، آج کے دور میں کیسا پتہ چلتا کہ کون سچا اور کون جھوٹا؟ یہ آزمائش ہے، جو اس پر ثابت قدم رہے گا اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ایمان ہے، اور جو آزمائش سے جی چرا جائے گا، کمپرومائز ہو جائے گا، جو اپنا رستہ چھوڑ دے گا، جو یہ ایک آدھ جو ہے نا وہ دبکا لگنے کے بعد کہے گا کہ بس، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، اب گھر والے بہت گھبرا گئے ہیں، بہت پریشر ہے، والدین کا پریشر ہے، کہتے ہیں بیٹا آپ بس پڑھا کرو، تو یہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں بندے کے جو ہے نا گم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو یہ کیا ضرورت ہے ایسے دین کا کام کرنے کی جس میں یہ مصیبتیں آئیں؟ تو مجھے 2-4 مہینے کے لیے چھٹی دے دیں۔ یہ 2-4 مہینے کی چھٹی نہیں ہوتی ہے، پھر پوری عمر کی چھٹی ہوتی ہے۔ نولی ما تولا، جدھر جو کوئی مڑ جاتا ہے پھر ہم اسے موڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چھانٹی کا عمل تب شروع ہوتا ہے کسی بھی قوم پر جب اللہ تعالیٰ اس قوم کو اقتدار دینے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ آج اگر مسلمانوں پر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں نا، تو ایک طرف تو وہ ہے نا اپنی غلطیوں کا کفارہ، اور دوسری طرف اسی کے نتیجے میں نئی لیڈرشپ ابھرے گی، بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے۔ جتنا ظلم بڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سحر طلوع ہونے کو ہے، اور خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو یہ اس وقت کے حالات، اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا دنیا بدل رہی ہے، تو کچھ اس طرح کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بدل رہی ہے۔ تو رجیم چینج کا جو لفظ آیا نا ہمارے یہاں، وہ ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے آپس میں بدلے ہیں۔ حقیقی رجیم چینج کا عمل شروع ہو چکا ہے، وہ ہونا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں رہ گیا، ضرور ہوگا، لیکن یہ کہ وہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے رستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔